پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں سے میاں محمد نواز شریف نے بہت سے رہنماؤں سے رابطہ کیا. اس میں شامل جو جماعتیں تھیں, کس کس جماعت کے رہنما سے رابطہ کیا, ان کو کیا گائیڈ لائن دی یا ان سے کیا مشورے حاصل کیے, یہ رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب, پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس بلوانے کا کہا گیا, کیا واقعی کہا گیا, اور اگر کہا گیا تو کس ایجنڈے کے تحت؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ بالکل آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں کہ میاں نواز شریف نے گزشتہ 2 روز پہ 3 دفعہ اسف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی, اسما یار ولی اور اس کے علاوہ اختر مینگل, ان سے باقاعدہ رابطے کیے اور رابطے کر کے نے کہا ہے کہ آپ اس حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. انہیں یہ کہنے کی کوشش کی ہے میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ آپ سینٹ الیکشن سے کا بائیکاٹ کریں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ان میں سے زرداری نے تو بالکل اسف علی زرداری صاحب نے جواب دے دیا کہ سینٹ الیکشن ہر صورت لڑیں گے, ہر صورت لڑیں گے. اور میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ اختر مینگل نے بھی کہہ دیا ہم سینٹ الیکشن لڑیں گے. یہ واضح بات. جس کے بعد میاں نواز شریف نے کہا جی آپ ایک دفعہ اس حکومت کو ختم کر لیں اور کوشش کریں سینٹ الیکشن سے پہلے ختم کر لیں. رانا صاحب, یہ بات مان لی جائے, اب روزانہ کی بنیاد پہ ایسی باتیں آتی ہیں, تو یہ کتنے مطمئن ہے کہ ایک بھی بات کو ڈینائی نہیں کرتے؟ دیکھیں, مطمئن اس لیے ہے کہ وہ کیا کریں گے, سیاستدان اسے کہتے ہیں نا, یہی تو سیاست. دیکھیں, ہم نے پہلے دن کہا تھا استعفے نہیں دیں گے. آج آپ نے حسن مرتضیٰ صاحب کی بات سنی ہے, انہوں نے کہا ہم تو استعفیٰ لینے آئے ہیں بھائی, ہم کیوں دیں گے. جب ان سے پوچھا جاتا پی ڈی ایم تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ, نون لیگ کا اپنا ہے, مولانا صاحب کا اپنا ہے. اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں ہم سینٹ کے الیکشن میں لڑیں گے. مولانا صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہتے ہیں, ابھی سینٹ کے الیکشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, تو وہ کہتے ہیں سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. بھائی بات بڑی کلیئر سی ہے, پیپلز پارٹی نکل جاتی ہے پی ڈی ایم سے تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے, مجھے بتا دینا. تو اب میاں نواز شریف کے تمام فون رائے گا گئے ہیں, بڑی بھرپور کوشش کی ہے. اب ایک آخری کوشش میاں نواز شریف نے جو مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے اور اس کا تو محمود اچکزئی کو کہ آپ فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں یہ رکھیں کہ جناب حالات کے مطابق ہمیں فوری کچھ فیصلے کرنے ہیں. مریم کو کہا گیا کہ تم بھی رابطے کرو. مریم جو ہے اس کو ٹاسک دیا گیا, مریم بی بی کو, کہ آپ بھی رابطے کریں. اب مریم نے بھی رابطے شروع کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صفدر صاحب نے مولانا صاحب کا بڑا ہاتھ چوما جی یار. وہ کیا, میں تو چاہوں گا کہ تصویر اسکرین پہ ضرور دکھائیں جی, یہ عقیدت دیکھیں ہونی چاہیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ. لیکن یہ محبت ذہن میں رکھیے گا, کچھ عرصہ پہلے بہت قریب سے تھی بلاول بھٹو کے ساتھ بھی, اور جب بلاول نے مریم کے جو میاں ہیں کیپٹن صفدر, ان کی گرفتاری پر بڑا شور ڈالا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی تھیں, لیکن اب فاصلے آپ دیکھ لیں نا کہ اجلاس میں نہیں آئے, بہاولپور ریلی میں نہیں آئے, اور میں آپ کو بتا دوں اگلا کوئی جلسہ جو ہوگا نا, اگر وہ مسلم لیگ نون اس کی میزبان ہوگی, لیں یہ بھی خبر لے لیں, اس پہ بھی نہیں آئیں گے, کسی صورت نہیں آئیں گے. اچھا رانا صاحب, ایک شارٹ سٹیٹمنٹ, کیا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے حکومت اپوزیشن؟ بالکل چل رہی ہے, بالکل چل رہی ہے. اور میں آپ کو کلیئر کہہ دوں کہ بالکل رابطے ہو رہے ہیں. اسد کیسر اس میں رول ادا کر رہے ہیں, پرویز خٹک رول ادا کر رہے ہیں, میں دونوں آپ کو نام لے دیے ہیں, بہترین طریقے سے رول ادا کر رہے ہیں. رابطے ہو رہے ہیں, رابطوں میں کئی اہم ترین اتحادی جو ہیں اپوزیشن کے, ان سے رابطے ہو چکے ہیں. ایک سوال اور, کیا آنے والے دنوں میں اگر یہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ موقف سخت ہوگا یا نرم ہوگا؟ 2 یا 3 افراد کا سخت ہوگا, باقیوں کا موقف تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ایک چیز دیکھ لیں نا, جیسے صرف ایک چیز, ابھی آپ نے ان سے ایک سوال کیا تھا اس سے پیپلز پارٹی کے رہنما سے, اس نے کیا کہا تھا کہ اکثریت جو ہے ان کے موقف کے ساتھ ہے. حالات کچھ بدل سکتے ہیں, بند گلی نہیں ہے, گلی کھلنے کا انتظار کیجئے. کچھ دن ہے, کچھ دن کے بعد حالات سازگار ہو سکتے ہیں. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکتی ہے.